میں ہوں ارشاد کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تبدیلی پہ غور ہو رہا ہے۔ جب سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو پوری صوبائی کابینہ جو اس وقت ہے وہ بھی نہیں رہے گی۔ سارے وزراء، سارے مشیر، سارے اسپیشل اسسٹنٹ وہ بھی فارغ۔ پھر اثر نو جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ پھر اپنی کابینہ بنائے گا، اور وہ جو نئی کابینہ اگر بنے گی تو اس میں 50% آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے، اور جو اس وقت وزراء کے پاس ہیں کچھ وہ بھی ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ پورٹ فولیو ہو، محکموں کا قلم دان وہی ہو۔ اور ایسی جب صورتحال وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی آ جائے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، پہلے بھی 1-2 مرتبہ ہے، تو 3-4 جو ایکٹیو وزیر ہیں یا زیادہ متحرک نظر آتے ہیں وہ بھی اس دوڑ میں ان کے نام بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ۔ لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک نیا نام جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ ایک صنعت کار ہے اور وہ انجینئر بھی ہے۔ کیا وہ آ سکتے ہیں، یا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو سیاستدان ہے وہ بھی ان فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے، اور بھی کئی لوگوں کے نام شامل ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے تبدیلی کی، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی پہ غور ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی پہ غور کیوں؟ ظاہر ہے یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اسی میں جو کچھ ہوا ہے، کوئی علاقہ نہیں بچا، سب کچھ ڈوب گیا۔ اب پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی کچھ فیس سیونگ چاہیے۔ اب فیس سیونگ سے یہ کام چل جائے گا، کیا وزیر اعلیٰ سندھ اگر کوئی اور آ جائے گا تو یہ جو مصیبت ہے سیلاب کی، لوگوں کے دکھ درد، کیا وہ سارے مٹ جائیں گے؟ نیا وزیر اعلیٰ آ کے وہ کیا کریں گے؟ لیکن ظاہر ہے ایک فیس سیونگ بھی چاہیے کہ اتنا بڑا پارٹی نے قدم اٹھا لیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ تک کو تبدیل کر دیا، وہ صحیح کام نہیں کر سکے تھے، اور ایسی صورتحال 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال جب بھی بنتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 نام وہ ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جن میں ایک نام تو وہ میر نادر مکسی صاحب کا، کہ میر نادر مکسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ شاید وہ بن جائیں، اور ایسے میں ظاہر ہے ناصر حسین شاہ صاحب جو بلدیات کے منسٹر ہیں وہ بھی ایکٹیو، شرجیل نام میمن صاحب کا نام بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ پھر وہ آغا سراج درانی صاحب جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی، ظاہر ہے وہ ریزائن دے کے وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور ایسے صورتحال میں پھر وہ امتیاز شیخ صاحب جو منسٹر ہیں توانائی کے، اس کا نام بھی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دوں کہ میر نادر مکسی صاحب کا، اب میر نادر مکسی صاحب کو وزارت خود نہیں مل رہی، چانڈی اور مکسیوں کا اپنا تکرار، اس میں وہ اب دیکھیں کہ وزارت اعلیٰ، اور وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کی قیادت، ظاہر ہے اس کی پارٹی کی قیادت کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی نہ ہو، کوئی بھی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جو ظاہر پارٹی قیادت کی مٹھی میں۔ اور ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 تک وہ وزیر بھی رہے، پہلے بھی جو ہے 93 سے 96 تک، تو وہ تو اپنی طبیعت والے ہیں، وہ تو ان چکر میں وہ نہیں آتے، وہ اپنی طریقے سے وہ منسٹری انہوں نے چلائی۔ اب وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ نادر مکسی صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب ظاہر ہے وہ بھی مہروں کے ساتھ بھی رہے ہیں، شروعات تو پیپلز پارٹی سے کی، انہوں نے بھی سیاست کی میرے خیال میں 93 میں، پھر وہ گھوٹکی کے مہروں کے ساتھ بھی گئے، ضلع ناظم بھی رہے، پھر پارٹی میں آ گئے ہیں، بڑے متحرک ہیں، ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اسی دوڑ میں شامل ہیں۔ اور امتیاز شیخ صاحب ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ، انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور وہ فنکشنل لیگ میں زیادہ تر عرصہ وہاں بھی رہے، پیپلز پارٹی کے اپوزیشن میں بھی انہوں نے کافی الیکشن لڑی اور جیتے بھی، اب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ ریال ٹالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، یہی لوگ ہیں جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے۔ اب وہ دیکھیں کہ اس میں سے باقی نام کیا آتے ہیں۔ تو ایک نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیا نام آیا ہے وہ ہے محمد قاسم سومرو صاحب، ایم پی اے، محمد قاسم سومرو عرف قاسم سراج سومرو، یہ ایم پی ہیں، یہ ہیں تو بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر، میران یونیورسٹی سے انہوں نے جو بی کی ہے الیکٹریکل میں، اور یہ بیسیکلی ہیں صنعت کار، ان کا کوٹڑی میں بڑا اپنا کاروبار ہے، پائپ کی ایک فیکٹری ہے جو یہ گیس وغیرہ کے پائپ بناتے ہیں، وہ ان کے والد صاحب بڑے کانٹریکٹر ٹھیکیدار، ان کے بڑے بڑے تعلقات مختلف اداروں سے وہ رہے ہیں، اور ان کی جو طبیعت ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر قاسم سراج سومرو صاحب یہ سنتے بہت زیادہ ہیں، بولتے بہت کم ہیں، آپ اس کی طبیعت سے اندازہ لگائیں
انہوں نے میرے خیال میں 2013 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے عمر کوٹ میں الیکشن لڑی علی مردان شاہ صاحب سے. وہاں پہلے تو یہ رزلٹ آ رہی تھی رات تک کہ جیت رہے ہیں لیکن پھر وہ جو فائنل رزلٹ آیا تھا 2,500-3,000 ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئے. اس کے بعد ان کے تعلقات آ کے امتیاز شیخ صاحب سے بھی بنے. امتیاز شیخ صاحب سے بھی بڑے وہ کلوز ہیں اور اس وقت میرے خیال میں امتیاز شیخ صاحب سے تو بنے لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی تھی. پھر انہوں نے 2016 میں شاید جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی تو 2018 کے الیکشن میں ان کو PS-55 تھرپاکر سے ٹکٹ دیا گیا اور وہ کامیاب ہو کے MP بن چکے ہیں. اور اس وقت وہ فریال ٹالپور صاحبہ سے اور عذرا پیچو صاحبہ ان سے وہ بڑے ان کے کلوز تعلقات ہیں. وہ ہے بڑا شارپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سنتا بہت زیادہ ہے اور اوروں کی بہت سنتا ہے اور خود کم بولتے ہیں. ان کا شوق تو پہلے سے ہی تھا اس کو الیکشن کا. ان میں زیادہ تر میرے خیال میں اس کو الیکشن میں ان کرانے میں یا سیاست میں وہ دوست بند میمن صاحب جو ہے ان کا جو ابھی تحریک انصاف کے ضلع صدر ہیں عمر کوٹ کے، ان کا بڑا وہ کردار رہا ہے. باقیوں سے بھی وہ بڑے سوشل تعلقات اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ کافی اداروں سے ان کے تعلقات ہیں. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ 2 یہاں پہ امیدوار بڑے وہ اہم ہیں. اگر یہ تبدیلی آتی ہے اس میں امتیاز شیخ صاحب اور قاسم سراج سمرو صاحب، یہ آپ پہلی مرتبہ نام سن رہے ہوں گے کہ تھوڑا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ لیکن نہیں، میری مصدقہ اطلاع ہے کہ بالکل وہ بھی ہے، اسی پہ غور کیا جا رہا ہے. پارٹی کی قیادت کی سوچ آپ سمجھتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ تو ابھی ہونا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی باڈی لینگویج اب سید مراد علی شاہ کی بھی تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے. ظاہر ہے وہ اتنا نقصان ہو چکا ہے، شاید اس کا ہے یا بھانپ لیا ہے کہ شاید پارٹی اب کوئی نیا جو ہے چہرہ لانا چاہتی ہے کہ اب وہ دکھائیں کہ اتنا پارٹی نے ایکشن لے لیا، وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کر دیا. اب جب اگر نیا وزیر اعلیٰ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ صوبائی کابینہ بھی نہیں بنے گی. اب جو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے قریب ہیں وزراء، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں ان کی بھی وہ باڈی لینگویج نہیں ہے، کیونکہ پھر جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا تو صوبائی کابینہ بھی نہیں بنے گی. اور اس میں جو اندازہ ہے کہ تقریباً 50% نئے لوگ ہوں گے. 50% ظاہر ہے تو ان کو تو بیٹھنا پڑے گا. ایک MP کی حیثیت سے وہ جو ہے وہ پھر اپنا کام کریں گے. جو نئی کابینہ بنے گی ظاہر ہے اس کے محکموں کے الاٹمنٹ بھی وہ اسی طرح سے ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ جو دوبارہ وزیر بنے ان کو محکمے بھی وہی ملیں. تو صورتحال اس طرح ناظرین جا رہی ہے. اب یہ تبدیلی سے ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ کیا سندھ میں سیلاب کی صورتحال ختم ہو جائے گی، لوگوں کا مدد ہو جائے گا. جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا وہ وہی کام کرے گا جو اس کو پارٹی کرے گی. وزیر اعلیٰ اگر مراد علی شاہ تھے تو وہ بھی کیا، وہ پارٹی جس طرح اس کو جو احکامات ملتے تھے اسی پہ چلتے تھے انہی کا. تو نیا وزیر اعلیٰ بھی آئے گا لیکن وہ ایک فیس سیونگ چاہیے لوگوں میں. اب دیکھیں کہ اس کو لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کہ ہاں پارٹی نے بڑا قدم اٹھا لیا، وزیر اعلیٰ تک کی تبدیلی کر دی. اب دیکھیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.